بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صابر شاکر کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ اور آج ہے 22 نومبر سال 2020 اور دن ہے جناب آج اتوار کا۔ آج آپ سے کچھ بہت ہی اچھی خبریں شیئر کرتے ہیں، اور وہ خبریں یہ ہیں جناب، پاکستان نے بہت ہی ایک اہم ترین کامیابی حاصل کی ہے اور عالمی سطح کی یہ کامیابی ہے، اور اس سے پاکستان جو ہے وہ دنیا بھر میں پاکستان کا مقام جو ہے وہ بلند ترین ہوگا۔ نہ صرف بلند ترین ہوگا بلکہ پاکستان ان چند ایک دنیا کے ممالک میں شامل ہو گیا ہے جس کے پاس یہ ڈیوائس موجود ہوگی، اور یہ تحقیق یہ ٹوٹل خالصتاً پاکستان کے سائنسدانوں نے، اور یہ پاکستان کی طبی جو تاریخ ہے، طب کی تاریخ اس میں یہ اہم ترین کامیابی گردانی جا رہی ہے، یہ بتائیں گے۔ دوسری جانب ایک اور خبر آپ سے شیئر کریں گے کہ جناب پی ڈی ایم کا جلسہ ہے آج پشاور میں، اور پی ڈی ایم کے جلسے میں کیا ہوا یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے آج، کیا ہوگا، وہ میں آپ سے ایک اہم ترین دو تین چیزیں شیئر کروں گا، کیونکہ نواز شریف صاحب اس میں پھر تقریر نہیں کر رہے۔ وہ تقریر کیوں نہیں کر رہے یہ میں آپ سے شیئر کروں گا، کیونکہ جو بتایا جا رہا ہے وجہ وہ نہیں ہے، وجہ کچھ اور ہے، اس کی ڈیٹیل میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ جی یہ دو تین خبریں ہیں۔ اسی طریقے سے وزیر اعظم عمران خان بھی بولے ہیں، لیکن سب سے پہلے جناب اچھی خبر لے لیں اور اس کے بعد پھر میں پولیٹکس کی طرف بھی آتا ہوں۔ خبر یہ ہے جناب کہ پاکستان اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ دنیا بھر میں کرونا نے تباہی پھیلائی ہوئی ہے۔ پہلی ویو آئی اور اس کے بعد دوسری ویو اب شروع ہو چکی ہے۔ پہلی لہر میں جو پہلی ویو آئی اس میں جو مغربی ممالک امریکہ، برطانیہ، جرمن، فرانس سب کا ستیہ ناش ہوا، اور انڈیا خاص طور پہ اس کا بھرکس نکل گیا اور ابھی تک نکلا ہوا ہے۔ تو پاکستان اس پہلی خطرناک جو ویو آئی تھی، خطرناک مرض تھا، اس سے پاکستان بہت محفوظ رہا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان میں کسی قسم کی کوئی تباہی نہیں ہوئی جیسا کہ دنیا بھر میں ہو رہی تھی۔ پاکستان میں اس وقت بھی جو اموات ہیں وہ 7,000 سے کم ہیں اموات، اب بھی 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے اس وبا کو پھیلے ہوئے۔ اس کے بعد جبکہ انڈیا میں لاکھوں لوگ، امریکہ میں لاکھوں لوگ، برطانیہ، جرمن، فرانس یعنی معیشتیں بھی تباہ کر دیں، لیکن پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اس خطرناک جو مرض آیا، پاکستان کے لیے اس میں اپرچونٹیز پیدا ہوئیں، مواقع پیدا ہوئے، اور پاکستان کو اس مرض نے نقصان سے زیادہ فائدہ پہنچایا۔ اور یہ میں حقائق کی بنیاد پہ آپ سے بات کروں گا کہ پاکستان کو اس وبائی مرض نے، جس نے دنیا میں تباہی مچائی اور تباہی کا خطرہ تھا، لیکن پاکستان کے لیے اس تباہی میں مواقع پیدا ہوئے، اور بہت زیادہ مواقع پیدا ہوئے۔ نمبر 1 یہ کہ جناب پاکستان کی سائنس اور ٹیکنالوجی، اور جس میں کہتے ہیں جی تحقیق اور ریسرچ، اس میں بہت زیادہ فائدے ہوئے۔ پاکستان نے ماسک اپنا بنا لیا، سینیٹائزر اپنا بنا لیا، وینٹیلیٹر اپنے بنا لیے، یہ اور اس سے ملتی جلتی بہت ساری چیزیں بنا لیں۔ ویکسین جو ہے وہ پاکستان اور چائنا مل کر تیار کر رہے ہیں جناب، اس کا علاج تیار کر رہے ہیں۔ تو یہ تھی آپ ایک اور ڈیوائس بنا لی ہے پاکستان نے، اور وہ ہے پھیپھڑوں میں کرونا وائرس کی تشخیص کا جدید آلہ تیار کر لیا ہے، اور یہ بھی خالصتاً 100% پاکستان کی اپنی محنت ہے۔ اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا طریقہ یوز کیا گیا جناب، اور تشخیص کا جدید آلہ تیار کیا گیا، اور پاکستان ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی، پاکستان ڈریپ کہتے ہیں اس کو جی، انہوں نے اس کے بارے میں باضابطہ طور پہ اعلان بھی کر دیا، اور اس کی رجسٹریشن بھی ہو گئی ہے 2012 ڈریپ ایکٹ 2012 کے تحت۔ اب یہ ہے کیا، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جناب کہ یہ ہے کیا۔ ڈاکٹر رؤف صاحب ہیں جو کہ سی ای او ہیں ڈریپ کے، انہوں نے اس کے بارے میں باقاعدہ طور پہ جو ڈیٹیلز جاری کی ہیں، عاصم رؤف نے،
اس ڈیوائس کا نام رکھا گیا جی کووڈ ریپڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ڈیٹیکشن، اور اس کو مقامی طور پہ بتا چکا ہوں تیار کیا گیا۔ یہ ڈیوائس جناب سی ٹی اسکین اور ایکس رے کی ریڈنگ سمیت پھیپھڑوں میں کرونا کے انفیکشن کی تشخیص کرے گی، اور پھیپھڑوں میں کرونا انفیکشن کی مقدار معلوم ہو سکے گی، اور کرونا کے علاج میں اس میں نمایاں مدد ملے گی۔ اور یہ اصل جو اس میں چیز ہے، یہ جناب ڈیوائس 1 منٹ سے بھی کم ٹائم میں تشخیص اور نتیجہ دے سکے گی آپ کو، اگر کسی بھی کا ٹیسٹ کیا جائے گا۔ تو یہ میڈیکل ڈیوائس جو ہے جناب، یہ دنیا کے چند ایک ممالک کے پاس ہے، اور پاکستان اب اس فہرست میں شامل ہو گیا ہے۔ اور فرسٹ آف آل جناب پاکستان اپنی داخلی ضروریات پوری کرے گا، اور اس کے بعد پھر آگے سوچا جائے گا۔ اور یہ ڈیوائس جناب نیشنل الیکٹرانکس کمپلیکس پاکستان کی ایجاد ہے، اور یہ ایک اہم ترین کامیابی ہے جو کہ پاکستان نے اس میں حاصل کی ہے۔ اچھا، اس میں اور جی ہم نے کرونا کے پس منظر میں، کرونا کی سچویشن میں پاکستان کو اور کیا فائدہ ہوا؟ اور یہ فائدہ ہوا کہ جناب ہماری جو انڈسٹری تھی، ٹیکسٹائل انڈسٹری خاص طور پہ، پروڈکشنز جتنی بھی ہم ایکسپورٹ کرتے تھے، وہ ساری کی ساری ہماری انڈسٹری بیٹھ چکی تھی، اور ہماری ایکسپورٹ بہت ہی کم ہو گئی تھی، امپورٹ بڑھ گئی تھی اور ایکسپورٹ ختم ہو گئی تھی، نہ ہونے کے برابر۔ پھر ہماری بہت سی انڈسٹری جو ہے وہ ٹرانسفر ہو گئی تھی، ہمارے صنعت کار جو ہیں وہ بنگلہ دیش چلے گئے تھے، اور دوسرے ممالک میں چلے گئے تھے، یورپ میں چلے گئے تھے۔ لیکن ہوا یہ، اور زیادہ تر جو کھپت ہے یہاں سے انڈسٹری ختم ہوئی، یہاں پہ ٹیکسٹائل انڈسٹری اور دیگر انڈسٹریز کا بندش ہو گئی، وجوہات لوڈ شیڈنگ بھی تھی، اور اس کے بعد دیگر وجوہات بھی تھیں، اور یہ سارا کچھ ہوتا رہا مسلم لیگ نواز کے دور میں خاص طور پہ، اور پیپلز پارٹی کے دور میں 10 سالوں میں بہت زیادہ۔ لیکن اس کے بعد اب جناب ہو گیا کرونا کے بعد ہوا یہ کہ بنگلہ دیش میں بھی کرونا نے بہت زیادہ مت ماری، یعنی کہ وہاں بھی، انڈیا میں بھی، اور مغربی ممالک میں بھی۔ اور ادھر پاکستان نے اس دوران پاکستان کی حکومت نے انسینٹیو دیا، انسینٹیو دینے سے بہت ساری انڈسٹری نہ صرف واپس آ گئی، بلکہ اب صورتحال یہ ہے، فیصل آباد میں پچھلے دنوں کی بات بتا رہا ہوں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات بتا رہا ہوں، اور اس سے جڑی ہوئی باقی صنعتیں جو ہیں، کہ پاکستان کی تمام صنعتیں نہ صرف واپس آئیں، اور جو بند پڑی تھیں لومز اور انڈسٹریز جتنی بھی تھیں، جتنے کارخانے بند پڑے تھے، وہ سارے کے سارے فعال ہو گئے، اور ان کے پاس اگلے 6 مہینے تک آرڈرز بک ہیں، اور ان کے پاس آگے 6 مہینے تک بک ہیں، ان کے پاس مزید گنجائش نہیں ہے، کیونکہ بنگلہ دیش اور انڈیا کے سارے آرڈرز جو ہیں وہ شفٹ ہو گئے پاکستان کے پاس، اور اب پاکستان اب ضروریات پوری کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی ہوا تھا، اور یہ بھی کرونا کی وجہ سے، کہ ہم نے عرب کنٹریز کو اور مڈل ایسٹ کو جو فوڈ آئٹمز ہیں، خاص طور پہ پولٹری اور میٹ، گوشت اور پھل اور سبزیاں، یہ بھی ساری کی ساری ہماری طرف سے جانا شروع ہو گئی تھیں۔ یہ بھی جو انڈیا اور بنگلہ دیش جن کو دیتا تھا، تو وہ ہمارے پاس آ گئے تھے آرڈرز۔ یہ پاکستان کو ایک فائدہ ہوا، اسی لیے جو یہ آپ کہہ لیں خوش قسمتی ہے گورنمنٹ کی، موجودہ گورنمنٹ کی، کہ اب ایکسپورٹس بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ اب اس میں ایک اور چیز بھی ہوئی، وہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہیں اس میں کچھ ایسے نام چھوڑ دیتے ہیں کہ بس وہ ان کے نام بہت جگہ پہ آئے، ان میں میاں صاحب کی منشا بھی شامل ہے۔ اس میں ہوا یہ جناب کہ چند ایک صنعت کاروں نے کیا کیا، چند ایک صنعت کاروں نے یہ کیا جناب کہ کرونا آیا تو انہوں نے اپنا سٹاف فارغ کر دیا۔ یہ میں صرف فیصل آباد کی بات بتا رہا ہوں، باقی اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ انہوں نے اپنا سٹاف فارغ کر دیا، اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں کہ جناب پہلے مہینے اور 2 مہینوں میں سٹاف فارغ کر دیا، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ انڈسٹری نے ذرا بوسٹ پکڑا، اور وہ فعال ہو گئی تو جو لوگ جن کو نکالا تھا ان کو دوسری فیکٹریز میں
جگہ بھی مل گئی، اور کچھ جو اچھے صنعت کار تھے انہوں نے کرونا پچھلے سال جو آیا اس کو برداشت کیا، اور اسی سال برداشت کیا، اور برداشت کرنے کے بعد ان کسی بھی ورکر کو فارغ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر یہ دیا جناب کہ اب سارے کے سارے آرڈرز ان کے پاس ہیں، اور وہ جنہوں نے فارغ کیا تھا ان کے کارخانے اور ان کے پاس آرڈرز نہیں ہیں۔ تو ایک یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو کرونا نے، اس کرونا جیسی وبائی امراض اور مہلک نے اور زیادہ سہولت دی۔ اور پھر ایک اور بھی آپ کو بتا دوں، وہ خیر ایک فائدہ تو ہوا، خیر اس میں یہ تھا کہ پاکستان قرضوں تلے دبا ہوا تھا اور بہت سارے قسطیں ادا کرنی تھیں، IMF کو، عالمی بینک کو، مختلف G20 ممالک جتنے بھی ہیں ان کو پیسے واپس کرنے تھے، تو وہ پہلے بھی ڈیفر ہو گئے، پاکستان کی معیشت کو مزید سہارا ملا، اور اب پھر امکان یہی ہے کہ کچھ پیمنٹس جو ہیں وہ ڈیفر ہو جائیں گی، اور اس کا بھی فائدہ پاکستان کو پہنچے گا اور کچھ ترقی پذیر ممالک کو پہنچے گا۔ تو جناب یہ چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسان سوچتا نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ بہت ساری آسانیاں پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے سورہ الم نشرہ میں ہے جی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی کہ تنگی کے بعد فراخی ہے، اور بے شک تنگی کے بعد فراخی آتی ہے، مشکل کے بعد یعنی آسانی آتی ہیں۔ تو تھوڑا سا بندہ ثابت قدم رہے تو بڑے فائدے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی۔ اب آتے ہیں جناب اپوزیشن کی طرف۔ اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ کرونا پھیلا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، اور جب فرسٹ ویو آئی تھی تو اپوزیشن مسلسل جناب اس پہ کہہ رہی تھی کہ ہر صورت میں جناب لاک ڈاؤن ہونا چاہیے۔ سندھ گورنمنٹ بھی کہہ رہی تھی، شہباز شریف صاحب بھی، مسلم لیگ نون بھی، کہ عمران خان جو ہیں یہ پتہ نہیں دنیا کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ، یہ تباہی کی طرف ہے، لاک ڈاؤن واحد حل ہے۔ اب باقاعدہ طور پہ جی کرونا کی سیکنڈ ویو جو ہے وہ کافی خطرناک ہوئی ہے، سردیوں کا موسم بھی ہے، اموات بھی بڑھ رہی ہیں، نمبرز بھی بڑھ رہے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ بھی یہ کہہ چکی ہے، پیٹیشن خارج کر چکی ہے کہ جناب اکراس دا بورڈ اس پہ عمل ہونا چاہیے، SOPs جاری ہو گئے شادی ہالز کے لیے، باقی ایسے کاروبار جہاں سے خطرہ ہے پھیلنے کا، یہ سب کچھ، لیکن اپوزیشن یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اور وہ آج پشاور میں جلسہ کر رہی ہے کہ جناب ہم نے ہر حال میں کرنا ہے، چلیں جی کر لیں۔ اور اس میں ان کو کیا، ان کا خیال تھا کہ حکومت ان کو نظر بند کرے گی، اور لیکن بدستور جناب انہوں نے کہا کہ جناب ہم حفاظتی انتظامات بھی کریں گے۔ لیکن خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ خطاب کیا اور کراچی خطاب نہیں کیا، کیونکہ زرداری صاحب نے انکار کر دیا۔ پھر کوئٹہ میں خطاب کیا اور اس کے بعد خطاب نہیں کیا۔ پھر PDM کا سربراہی اجلاس ہوا، اس میں نواز شریف صاحب شریک نہیں ہوئے، زرداری صاحب نہیں ہوئے، بلاول بھٹو نہیں ہوئے۔ تو زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب تو ویڈیو لنک پہ بھی نہیں آئے، بلاول صرف ویڈیو لنک پہ آئے۔ اب جناب یہ کیا، اور اس وقت یہ کہا گیا، مریم بی بی نے کہا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے نواز شریف صاحب کی، اس لیے وہ PDM کے سربراہی اجلاس میں نہیں آئے۔ لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ PDM نے نواز شریف صاحب کو، شریف فیملی کو، مریم بی بی کو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ جناب جو نیریٹو آپ کا ہے، جو ایجنڈا آپ کا ہے، یہ ایجنڈا PDM کا نہیں ہے، اور یہ آل پارٹیز کانفرنس کا ایجنڈا نہیں ہے۔ آپ افواج پاکستان کے ساتھ لڑنا چاہتی ہیں، آپ اداروں کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، آپ ملک میں مارشل لا لگوانا چاہتے ہیں، تو یہ ایجنڈا پولیٹیکل پارٹیز کا نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہم باز آئے ایسی محبت سے۔ تو یہ ہوا۔ اب پشاور میں، تو پشاور میں کیا ہوا جی؟ پشاور میں بھی اب نواز شریف صاحب آج خطاب نہیں کریں گے، اور اس کی ریزن کیا بتائی ہے؟ اس کی ریزن بتائی ہے مریم بی بی نے کہ جناب ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو جناب یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ANP اس کو ہوسٹ کر رہی ہے۔ کراچی کے میزبان تھے پیپلز پارٹی، انہوں نے انکار کر دیا کہ جناب
ہم اپنا فورم آپ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، آپ کے ذاتی مفادات اور ذاتی ایجنڈا۔ اس کے بعد پی ڈی ایم کا اجلاس بھی ہوا، اس میں بھی فارغ کر دیا۔ پھر اے پی سی ہوئی، پی ڈی ایم کے اجلاس یعنی کہ اے پی سی کہہ لیں، اس میں مساق پاکستان میں بھی وہاں پہ تلخ کلامی ہوئی۔ محسن داوڑ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ٹکرا گئے اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی محسن داوڑ کو نکالا جائے، لیکن دوسری جانب کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب محسن داوڑ اگر نکل گئے تو بہت معاملہ خراب ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان ان سے ٹکرا گئے ہیں اور محسن داوڑ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ٹکرا گئے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ بلاول اور مریم بی بی کی تلخی ہوئی، اور اس میں مریم بی بی جو بھی بات کرتی تھیں تو بلاول کہتے تھے کہ میں انکل سے خود بات کر لوں گا، یعنی کہ انکل نواز شریف صاحب سے میں اس سلسلے میں خود بات کر لوں گا۔ تو وہاں پہ بھی ڈیڈ لاک رہا، اور مساق پاکستان میں نہ جنرل باجوہ کا ذکر، نہ جنرل فیض حمید کا ذکر، نہ فوج پاکستان کے خلاف، نہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف، نہ اداروں کے خلاف، نہ پارلیمنٹ توڑنے کی باتیں، نہ صوبائی اسمبلی اور پارلیمنٹ سے استعفوں کی باتیں، نہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے کوئی گڑبڑ کی باتیں۔ یہ ساری باتیں نکال دی گئیں پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں نے، اور نواز شریف اینڈ کمپنی رہ گئے تنے تنہا اکیلے۔ اب پشاور میں اے این پی نے جناب گارنٹی مانگی تھی نواز شریف صاحب سے کہ انہوں نے اپنی تقریر میں کرنا کیا ہے، اور یہ میاں افتخار صاحب جو کہ اے این پی کے رہنما ہیں، ان کی گفتگو ریکارڈ پر ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایک دن پہلے یعنی کہ 21 نومبر کو ہم بیٹھیں گے، اس میں بات کریں گے کہ 22 نومبر کو ہم نے کیا گفتگو کرنی ہے، اور نواز شریف صاحب سے بھی ہم کہیں گے۔ یہ گفتگو ریکارڈ پہ ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی نے بھی زرداری صاحب کی طرح انکار کر دیا کہ جناب ہم اپنے فورم پہ، کیونکہ گارنٹی ہم نے دینی ہے، لکھ کے ہم نے دینا ہے انتظامیہ کو، اجازت ہم نے لینی ہے، میزبان ہم ہیں، اس لیے ہم ایسی کوئی بات اپنی پلیٹ فارم سے ایسی نہیں کرنے دیں گے جس سے ایک تو غلط ہو، غیر آئینی، غیر قانونی، اور وہ اداروں کے درمیان لڑائی کا سبب بنے۔ تو لہٰذا ان سے گارنٹی مانگی گئی تھی، اور جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب نے یہ کیا کہ وہ بیمار ہو گئے، اور مریم بی بی یہ بات کہہ رہی ہیں کہ جناب وہ اس میں شریک نہیں ہو سکیں گے۔ تو باقی باتیں جو ہیں آپ خود سمجھ جائیں، ماشاءاللہ سمجھدار ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔